نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم۔ عزیز دوستو، تمام ساتھیوں، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے دعا بھی ہے اللہ ہم سب کو صحت نصیب فرمائیں اور دین کے احکام سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں۔ عزیز دوستو، آج جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایک انتہائی اہم عنوان بھی ہے اور ایک سنت عمل بھی ہے کہ جس کو استخارے کا نام دیا جاتا ہے۔ استخارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشورے سے کام لیتا ہے اس کو پشیمانی نہیں ہوتی، اور جو آدمی استخارے سے کام لیتا ہے اس کو بعد میں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ استخارے کی طرف بڑی ترغیب بھی احادیث میں پائی جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو استخارہ سکھایا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ گرامی قدر سامعین، استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ آج کل جو رواج ہے کہ دوسرے کسی مولوی یا کسی آدمی کو بول دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے استخارہ کریں، تو شرعاً یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ استخارہ خود کیا جائے۔ اور استخارہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھے گا، باوضو ہو کر کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے مکروہ اوقات کے علاوہ۔ بہتر یہی ہے کہ رات کے آخری پہر سونے سے پہلے یہ عمل کیا جائے۔ اور استخارہ کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور استخارہ کب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی باتیں استخارے سے متعلق مشہور ہیں۔ کوئی چیز گم جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے یا مختلف صورتوں میں لوگ استخارہ کرتے ہیں، مگر شرعاً اور اسلام کے اندر 2 جائز امور میں سے کسی ایک امر کے عمل کرنے میں آپ کو تردد ہو، مثلا آپ نے کسی شہر جانا ہے، کسی نیک کام سے، جائز کام سے آپ نے سفر کرنا ہے، اب آپ کو تردد ہے کہ میں یہ سفر کروں یا نہ کروں، تو اس حوالے سے جو بھی جائز امر، 2 جائز امر کے اندر آپ کو تردد اور شک ہو جائے کہ میں ان 2 میں سے کس امر کو اختیار کروں، ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے استخارے کا حکم دیا ہے کہ استخارہ کا معنی یہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا۔ تو جو آدمی اللہ سے مشورہ طلب کرے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، اس کا طریقہ کار میں بتا رہا تھا، وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے آدمی نماز پڑھ لے، رات کے آخری پہل میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھ کر وہ مسنون دعا جو حضرت نبی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے، وہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ والی دعا جو آخر تک ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر آخر میں ایک لفظ آتا ہے ان ھذا الامر، اس لفظ میں پہنچ کر اپنے اس معاملے کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ میرے لیے اس میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے حافظے میں لائیں اور آگے اس دعا کو جاری رکھیں۔ دعا ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت، جس کام کے لیے آپ کو تردد ہے، اللہ سے بھی دعا کریں گے، اے اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو آپ اس کو میرے حق میں کر دیجئے، اور اگر اس کام کے اندر میرے لیے شر ہے، نقصان ہے، تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور کیجئے اور مجھے اس کام سے دور کیجئے۔ اور تقریباً اس دعا کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے
چنانچہ استخارے کے بعد بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خواب آنے چاہیے، اس طرح کا خواب آئے تو یوں معاملہ ہوتا ہے، اس طرح خواب آئے تو استخارہ اچھا نکلتا ہے ورنہ صحیح نہیں نکلتا۔ تو یہ باتیں محض سنی سنائی باتیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر استخارے کے بعد خواب کا آنا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، بلکہ اگر ایک استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل دو کاموں میں سے جس کام کی طرف زیادہ مطمئن ہے، آپ اپنی سوچ فہم کے مطابق اس کام میں خیر سمجھتے ہیں، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، دوسری طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر ایک دو استخارے سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے تو کم سے کم 7 مرتبہ 7 دنوں تک استخارے کے عمل کو روزانہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد 7ویں دن کے بعد آپ اپنے دل کا جائزہ لیں گے کہ آپ کا دل کس امر کی طرف زیادہ مطمئن ہے، تو اسی کو اختیار کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ ضرور اس میں کوئی خیر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت سے مشورہ کیا ہے، لہذا اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور کسی قسم کے خواب کا آنا یہ بھی کوئی لازمی امر نہیں ہے، بلکہ آپ کا اطمینان قلب، آپ کی اپنی سوچ فکر جس طرح مطمئن ہے اسی کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔